حضرت حیثم بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم تشریف فرما ہوئے اور اپنی کلائیوں کو پھیلا کر دعا کی۔ فرمایا جب بھی دعا مانگو تو یہ کہو یا اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر فرمانا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتمہ بالخیر کی دعا خواب میں تعلیم فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات پاک میں بھی امت کو یہ تعلیم کی۔ عملاً نے کثرت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم ثبت قلبی علی دینک یہ دعا کیا کرتے، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو بڑی پیاری دعا ہے، اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان مرنا کا مال ہے، تو کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو، نہ کہ کسی کو خزانہ حاصل ہو جائے تو اس کا تحفظ کرتا ہے نہ کرے تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ عقل مند کیسا ہے جو ایمان کے خزانے کا تحفظ کرنے کی سوچ ہی نہیں رکھتا، غور ہی نہیں کرتا کہ بھائی تو اچھا کیسے حفاظت ہوگی، کوئی لاکر کے اندر یا کسی اور کو تالوں کے اندر، کمرے کے اندر نہیں۔ بھائی اللہ کو یاد کریں، رسول کو یاد کریں، فرائض واجبات سنن مستحبات کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کریں، نیکیاں کریں، نیکیاں کریں۔ نیکیوں سے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے، اور گناہ توبہ استغفر اللہ، اللہ رسول کی نافرمانی، یہ گناہ جو ہیں یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں تعلیم فرمایا، اللہ پاک سے اچھے خاتمے کی دعا کرتے رہا کرو، تو اس کی عادت بنانی چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا، یا اللہم ثبت قلبی علی دینک، دونوں روایتیں ہیں۔ اردو میں کہہ لیں کہ یا اللہ مجھے دین اسلام پر استقامت عطا فرما، یا اللہ میں مسلمان رہوں، یا اللہ کبھی میرا ایمان مجھ سے نہ چھنے۔